رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی؟ کبھی آپ کو تنہائیوں میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر کیا تھے۔ اسلامی تاریخ کی وہ بے مثال شخصیت کہ جن کی عدل و انصاف، شجاعت و دانائی اور جن کے زہد و تقوی کی کوئی دوسری مثال سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں جو مراد نبوت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کو مانگا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے لبوں سے حقانیت کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی تھی۔ الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر صرف سچائی آتی ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں شہادت دی۔ ترمذی کی روایت ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور کائنات کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ یہ ان کا روب، یہ ان کا دبدبہ، یہ ان کی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عمر ابن خطاب آئے، اسلام قبول کیا۔ حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ بلند کیا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر آئے اور کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ جن کا زمانِ خلافت اسلام کے عروج اور غلبے کا دور ہے۔ سیدنا ابن مسعود ان کے بارے میں کہتے ہیں لقد كان اسلامه عزا، لقد كان اسلامه عزا وہجرته فتحا وامارته رحمتا، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کی عزت کا سبب بنا، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھولنے والی ہجرت تھی، اور ان کا زمانِ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا۔ ایک انگریز مستشرق کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ حضور نے خود ان کے زمانِ خلافت کے بارے میں اپنے دور میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور کا خواب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک کنویں پر میں موجود ہوں، ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر آئے، انہوں نے ڈول مجھ سے لیا، 1-2 ڈول نکالے مگر ان میں کچھ کمزوری تھی، واللہ یغفر لہ، اور اللہ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے ڈول لیا، اور پھر حضور کے الفاظ آپ سنیے، روایت میں ہے فلم ار عبقریا یفری فریہ ای یعمل عملہ، میں نے کوئی شخص، کوئی ایسا بہترین انسان، کوئی ایسا بے مثال انسان نہیں دیکھا جو اتنی خوبی سے اپنے کام کو انجام دینے والا ہو جیسے عمر تھے، کہ انہوں نے بہترین طریقے پر لوگوں کو پانی پلایا، لوگوں کو سیراب کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں ایسے فتنے ابھر آئیں گے کہ بہت زیادہ اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن حضرت عمر کا دور خلافت ایسا ہوگا کہ اسلام چاروں طرف چھا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت قوت عمل سیدنا عمر ابن خطاب میں زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب افضل ترین انسان ہے، افضلیت تو سیدنا ابو بکر صدیق ہی کی ہے، اس لیے کہ قوت ایمانی ان کی سب سے زیادہ تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا۔
ابو بکر سے زیادہ مومن، ابو بکر سے زیادہ حضور پر جان نشاور کرنے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے اپنی حیات میں اپنی بیماری کے وقت ارشاد فرمایا تھا، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ صحابہ نے کہا وہ بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے یہی فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا۔ جب لوگوں نے بار بار کہا کہ ان کے علاوہ کسی کو کہہ دیجئے، تب حضور نے فرمایا لوگ مجھ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے کہوں تو صاف سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت متفق علیہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت عمل بہت تھی، حسن انتظام تھا، ان کے اندر تدبر بہت تھا، ان کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایسا جذبہ اللہ نے رکھا تھا کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے ہزار میل کا رقبہ فتح کر کے دکھایا۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب کی زندگی کے چند پہلو ہیں